اگر کسی کو پیدا ہی کرنا تھا کہ جا کے دنیا کے گناہوں کے بدلے وہ خود سولی پر چڑھ جائے، صلیب پر چڑھ جائے، اپنی جان دے دے، تو یہ تو کسی کو بھی پیدا کر دے، وہ کر لے، اس کے لیے بیٹا ہی کیا ضروری ہے؟ تو یہ سب اللاجیکل چیزیں ہیں فلسفہ جو گڑا ہے، اس کا نہ کوئی اولاد اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا. اور یہ بنیاد اس بات کی اگر اولاد ہوتی اور آگے نسل چلتی تو خود وہ ختم ہوتا، خود بچپن سے بڑا ہوتا، اور اس کے لیے اسے ضرورت پڑتی باہر سے انرجی لینے کی، فوڈ کی. یہ ہے اتنی اہم بات جسے کہا قرآن نے کہ وہ خود نہیں کھاتا. باقی اور اس نے جتنے لیونگ بینگز کریٹ کیے ہیں وہ ایسے کریٹ کیے ہیں کہ وہ کھائیں گے، بڑے ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن آگے نسل کا اپنا انتظام کر جائیں گے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم. کہہ دو کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا کو شروع کرنے والا، ان کو وجود دینے والا ہے، کیا اسے چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں، اور وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ تو کھلانے والا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا. سورہ الانعام 6 سورت کی آیت 14 سے یہ آج کا درس ہے. آیت نمبر 14 ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. کہہ دو کہ کیا غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، میں سرپرست کسی اور کو بناؤں اللہ کے علاوہ، وہ جو فاطر السماوات والارض. عام طور سے فاطر کا ترجمہ کیا جاتا ہے وجود میں لانے والا. بدیع السماوات وہ بھی وجود میں لانے والا ہے، کچھ نہیں تھا ہو گیا. لیکن فاطر میں فطرہ، اسی سے فطرت ہے، آسمانوں اور زمین کو ان کی فطرت دینے والا، ان کی نیچر دینے والا، ان میں ان کے قانون رکھنے والا. نیچر کیا ہوتی ہے؟ آگ جلاتی ہے، ان کو ان کا قانون دینے والا. اور فطرہ کے اندر ایک اور مفہوم ہوتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ گیا یا پھٹ جائے گا. پہلی مرتبہ کسی چیز کے پھٹ جانے، پھٹنے کے بعد ایک نئی چیز وجود میں آنے کو فطر کہتے ہیں. یہ سب کچھ یہاں پر اس کائنات کے اندر جب کسی چیز کو اللہ ختم کرتا ہے یا فنا کرتا ہے یا پھاڑ دیتا ہے، اور اصل میں تو پھاڑنا ہی لفظ استعمال کریں ہیں، تو اس سے کنسٹرکشن ہوتا ہے، اس سے تعمیر ہوتی ہے، اس سے تخریب نہیں ہوتی، ڈسٹرکشن نہیں ہوتا. وناش سے پھر آگے جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے. ہم سے کوئی چیز ٹوٹ جائے، گلاس ٹوٹ جائے، کپ ٹوٹ جائے تو چورے چور ہو کے وہ بکھر جاتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے. کوئی اور الیکٹرانک گیجٹ ہے، گر گیا، ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا. زیادہ ٹوٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو پھر کسی کام کا نہیں، پھر اسے اسمبل بھی نہیں کر سکتے واپس. اللہ کے یہاں کوئی چیز ختم ہوتی ہے، ایک پھاڑی جاتی ہے، اور اس سے ایک نئی تعمیر شروع ہوتی ہے، نئی تخلیق شروع ہوتی ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ برآمد ہوتا ہے، اس کے رحم مادر کی جھلی پھٹتی ہے، ایک نیا وجود شروع ہوتا ہے. نیبیولا پھٹا، نئی کائناتیں شروع ہو گئیں، بالکل ابتدا کے اندر، شروع میں. کسی بھی طرح کی چاروں طرف لگاتار کوئی نمکولی تھی، کوئی بیج تھا، کوئی بڑے درخت کا، وہ پھٹا اور اس میں سے پھر اتنا زبردست درخت برآمد ہوا جو بڑھتا چلا گیا. تو اللہ کے یہاں جب کسی چیز کو ختم کیا جاتا ہے اور پھاڑا جاتا ہے تو ایک نئی تعمیر ہوتی ہے، اس سے نیا ایوولوشن ہوتا ہے. جب یہ پھٹنا پہلی مرتبہ ہوتا ہے اسے فطر کہتے ہیں، پھٹنے کا پروسیس. تو بالکل ابتدا میں جہاں سے کائنات شروع ہوئی، وہاں پہلی مرتبہ جو کوئی بھی دھماکہ تھا یا کچھ ختم ہونے کے بعد اللہ نے شروع کیا، پھاڑ کر کچھ نکالا، اور اس کے بعد تمام آسمان اور زمین وجود میں آئے. اللہ اتنی بڑی قدرت والا
اسے چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں. اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی دلیل کہہ لیں یا ایک چھوٹا سا جملہ اور، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اس کو کوئی نہیں کھلاتا. اب یہ اتنے بڑے زمین و آسمان کے مقابلے میں بڑی عجیب سی چیز لگ رہی، چھوٹی سی بات. یہ ٹکڑا جو ہے پیچ سا محسوس ہوتا ہے، جیسے پیون سا ہو. اگر ہم اس کو باریکی سے اسے نہیں سمجھیں تو اللہ کے کلام میں تو بہت بڑا حسن ہے اور بہت زبردست ترتیب ہے، بڑی گہرائیاں ہیں. تو یہاں اتنا کہنے کی کیا بات تھی کہ وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا؟ کیا اسے چھوڑ کر میں اپنا کسی اور کو سرپرست بناؤں؟ اس سے پہلے تو ایک بہت بڑے اس کی عظمت کا بیان ہوا کہ سب سے پہلے مرتبہ جب کسی جگہ سے اس نے تمام کائناتیں جو ہیں وہ ایسا ہوا کہ جیسے کچھ پھٹ کر نکلتی چلی گئیں، سارے آسمان وجود میں آئے، زمین میں وجود میں آئی. اتنا عظیم اسے کیسے چھوڑ کر میں کسی اور کو سرپرست بناؤں؟ وہ خود نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے اور خود اس کو کوئی نہیں کھلاتا. یہ ہے حصہ جسے سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. دیکھیے ان کی کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. جتنے بھی لیونگ تھنگز یا لیونگ بینگز ہیں، زندہ جنہیں ہم کہتے ہیں، جیو، اس میں پیڑ پودے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں. نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں جس میں کوئی لائف نہیں ہوتی. ان سب کو اللہ نے پیدا کیا. وہ خود کیا ہے؟ وہ لیونگ بینگ ہے، ایک زندہ ہستی ہے یا بے جان؟ حی القیوم، حی زندہ ہے، کسی بے جان نے نہیں یہ سارا کارخانہ قدرت جو ہے وہ وجود میں کوئی لے آیا ہو. ایسا زندہ ہے کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. حی زندگی کی جن میں کوئی حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، لائف ہوتی ہے، انہیں ہندی میں جیسے جیو کہتے ہیں، لیونگ بینگز. ان کی بہت سی علامات ہیں، بہت سے سائنز ہیں، بہت سی ان کی پہچانیں ہیں، صفات ہیں جو ہر ایک میں ہوتی ہیں. ان میں سے چند میں رکھ رہا ہوں یہاں پر کچھ ان کے لکھن جو حیات ہیں، جو زندہ ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ سب سانس لینے والے ہیں. سانس کے بغیر زندہ نہیں رہتے، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے جانور. ہر ایک کے اپنا الگ ہوتا ہے سانس لینا. یہ پیڑ پودے کوئی ناک نہیں ہوتی اس سے سانس لے رہے ہیں. ہم بھی سانس لیتے ہیں، یہ تو ناک تو ایک ذریعہ ہے. کچھ گیسز باہر نکالتے ہیں، کچھ گیسز باہر سے لیتے ہیں. اس کے طریقے الگ الگ ہیں. اسے سانس لینا کہتے ہیں. اب مچھلی اور دوسرے بہت سے سمندر کے جانور پانی کو اندر لیتے ہیں، اس میں سے گیس ایبزارب کرتے ہیں اور پھر آکسیجن، اور پھر باقی وہ پانی واپس نکال دیتے ہیں. تو وہ گیسز کا ایکسچینج کرتے ہیں، لین دین ایٹماسفیئر سے. اسی سانس لینا کہتے ہیں. یہ سارے جیو کرتے ہیں جتنے ذی حیات ہیں. اللہ کی ذات ایسی نہیں، گیسز کیسے، یہ ایٹماسفیئر کیسا، یہ تو سب اس کا کریٹ کیا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں تھا. جب یہ کچھ نہیں تھا، یہ اس نے بنایا. تو اسے ضرورت نہیں ہے کہیں سے سانس لے اور پھر کچھ واپس کچھ گیسز جو ہے وہ ایٹماسفیئر کو دے. ان کی پہچانوں میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ گرو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں. جتنے لیونگ بینگز ہیں ایک جگہ نہیں رہتے، چھوٹے سے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے پیڑ پودے ہیں، جانور ہیں، انسان، سب ان میں گروتھ ہوتی ہے. وہ گروتھ کیسے ہوتی ہے؟ ان کو انرجی چاہیے کچھ، اس انرجی سے ہوتی ہے. وہ انرجی وہ باہر سے لیتے ہیں اور اس انرجی کا کچھ حصہ ان کے بڑھنے میں خرچ ہوتا ہے. اسی کو کھانا کہتے ہیں. یہ باہر سے لیتے ہیں، آپ کہیں اپنے اندر سے کھانا نہیں کھاتے. باہر سے کچھ چیزیں لیتے ہیں، اس سے انرجی کریٹ ہوتی ہے اندر. اس انرجی کا کچھ حصہ آپ کے بڑھنے میں خرچ ہوتا ہے. فالتو حصہ جس کی نیڈ نہیں تھی وہ باہر نکل جاتا ہے. یہ سارے لیونگ بینگز میں ہوتا ہے. جتنے ذی حیات ہیں، جتنے جیو ہیں، وہ بھی زندہ ہے، زندہ ذات ہے. اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے چھوٹا تھا اب اور بڑا ہو رہا ہے، اب اور بڑا ہو رہا ہے، اب اور بڑا ہو رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو باہر سے کھانا کھاتا ہے، یہ کھانے میں اتنی باتیں ہیں کہ وہ خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلاتا ہے. اس کے ساتھ یہ کیس نہیں ہو تو ہمیشہ سے ہے. پہلے چھوٹا تھا اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا، اب بڑا ہو رہا ہے. شری کرشن پیدا ہوئے، پالنے میں تھے، بچے تھے، بڑے ہوئے اور بڑے ہوئے، چلے گئے دنیا سے.
اب اسے ادب یا احترام کی زبان میں لوگ یہ کہتے ہیں چاہے جنم لیا یا شریر تیاگ دیا کچھ بھی، لیکن نہیں ہے اب دنیا میں۔ رام چندر جی پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ایک ایج آئی اور اس کے بعد ختم ہو گئے۔ بڑھتے رہتے ہیں پھر ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنے ہی نہیں رہتے کہ پالنے میں تھے بچہ، اب ہمیشہ سے لاکھوں سال سے ایک بچہ ہے چلا رہا ہے، جیسے ہوں ایسے ہی نہیں رہتے۔ یہ سارے ذی حیات میں، سارے لیونگ بینگز میں ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ جیسا ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ سے ویسا ہی ہے، وہ نہ کبھی چھوٹا تھا نہ وہ اب بڑا ہو رہا ہے نہ آئندہ اور کہیں بڑا ہوگا۔ جو ایسے گرو کر رہا ہے وہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گا، جو چھوٹے سے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ یہ جو ہمیشہ کی ذات ہے، ہمیشہ جس کے اندر حیات ہے، یہ بڑھتے ہیں کھانے سے۔ کھانے کی شکلیں الگ ہوتی ہیں، آپ اپنے یہاں فوڈ کہتے ہیں اسے، یا جانوروں کو بھی فوڈ دیتے ہیں اور کھانا دیتے ہیں۔ باہر سے کچھ چیزیں لیتے ہیں، یہ باہر سے لیتے ہیں آپ، اس سے اندر انرجی کریٹ ہوتی ہے، اس کا کچھ حصہ بڑھنے میں خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ میں نہیں، یہ تو سب ایٹماسفیئر اور باہر سے لینا، یہ باہر تھا ہی نہیں کہیں، یہ سب اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ پھر یہی غذا حاصل کرنا، اور یہ غذا کیوں کھاتے ہیں یا باہر سے ڈائٹ کیوں لیتے ہیں، نیوٹریشن کیوں لیتے ہیں، یہ نیوٹریشن ہیں جو وہ لیتے ہیں۔ تو یہ ڈائٹ کیوں لیتے ہیں، کھانا کیوں پڑتا ہے؟ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ کیوں مر جائیں گے؟ انرجی نہیں کریٹ ہوگی، اس لیے مر جائیں گے۔ جو بچی کھچی رہ گئی وہ کچھ دن کام دے گی، پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ پیڑ پودوں کو ان کی ڈائٹ غذا نہیں ملے مر جائیں گے، جانوروں کو نہیں ملے چاہے کچھ دن چل جائیں، جو بچی کھچی انرجی ہے وہ ان کو کچھ دن چلا دے گی۔ تو یہ انرجی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے، اور ان کو بڑھانے کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے ضروری کھانا، اس لیے کہ بڑے ہو، گروتھ ہو اور ہیلدی رہیں۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، باہر سے کچھ بھی لینے کی، نہ اس کو بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ انرجی اور بڑھنا پھر ایک جگہ جا کے ختم ہو جائیں گے۔ جو بڑھتا ہے، جو شروع ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، وہ ختم بھی ہو جاتا ہے جا کے۔ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب کہاں اس کی نسل آگے چلانے کا انتظام ہونا چاہیے کچھ۔ تو سارے لیونگ بینگز میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ انتظام کرتے ہیں اپنی نسل آگے چلانے کا۔ جب جو نسل آگے چلتی ہے، ان کی باڈی ان کو کچھ انفارمیشن دے دیتی ہے، جینیٹک انفارمیشن، کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو وہ جینز میں ہوتی ہیں، وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں نسل میں۔ تو خالی اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ایک آگے نسل چلی، بلکہ اپنی نسل کی کچھ انفارمیشن، کچھ خصوصیات بھی یہ باڈی آگے چلا دیتی ہے کہ ہماری نسل کی یہ صفات باقی رہیں۔ وہ جینیٹک انفارمیشن نسل در نسل چلتی چلی جاتی ہے۔ یہ کرتے ہیں جی اس لیے کہ ان کو ختم ہو جانا ہے، تو انہیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، نسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ورنہ کبھی ایک دفعہ ایک جنریشن جانوروں کی یا پیڑ پودوں کی یا انسان کی پیدا ہوتی ہے، ختم، اور اب کچھ نہیں ہوتا، ختم ہو گئی ہوتی۔ جب سے ہے تب سے آج تک جاری ہیں، اور اسی لیے جاری ہے کہ وہ آگے ارینجمنٹ کر جاتے ہیں اپنی نسل کو آگے چلا دینے کا۔ یہ ہے اولاد کی ضرورت۔ جب کمزور ہو جاتا ہے تو بڑھاپے میں کام بھی آتی ہے، سہارا بھی بنتی ہے۔ ختم ہو گیا تو اس کی نسل کو، اس کے نام کو باقی رکھتی ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں اولاد کی۔ یہ ضرورت تو یہ تھی، نہ تو ایسا کہ کسی بڑھاپے کا سہارا بنے، وہاں نہ بڑھاپا ہے، نہ جوانی، نہ بچپن، وہ تو ایک جیسا ہے۔ پیڑ پودے بھی اپنے بیج بناتے ہیں اور اس سے اور دوسرے پودے پیدا ہوتے ہیں، وہ بیج کریٹ کرتے ہیں تاکہ آگے نسل چل جائے۔ تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا۔ اب عیسائیوں نے اکلوتا بیٹا بنا لیا، تو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کو سہارا دے، آگے نسل چلائے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ بیٹے نہیں تھے، انہوں نے اللہ نے پیدا کیا، ابھی آگے نسل چلے گی، ان کی آئیں گے، لیکن ان کے نہیں ہے کچھ، ان کی آگے نسل بھی جائے گی ابھی۔ تو پھر یہ وہ پیدا ہوا، ایک بیٹا ہوا، نسل ختم، اس کے آگے نسل ہی نہیں چل رہی، تو یہ کس کام کا بیٹا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ضرورت ایک الگ فلسفیکل، فلسفیانہ ضرورت انہوں نے اپنی طے کر لی، مقرر کر لی کہ کس لیے۔
اللہ جن گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا وہ آ کے سولی پہ چڑھ کے دوسروں کے گناہوں کو معاف کروائے گا، بیٹا اس لیے۔ ارے بھائی بیٹا ہی کیوں پھر؟ اگر یہی تھا ایک دوسرے کو گناہوں کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ اصول یہ ہے ہر ایک جو کرے گا اپنے اعمال کا صلہ جو ہے اس کو ملے گا۔ لیکن اگر کسی کو پیدا ہی کرنا تھا کہ جا کے دنیا کے گناہوں کے بدلے وہ خود سولی پر چڑھ جائے، صلیب پر چڑھ جائے، اپنی جان دے دے، تو یہ تو کسی کو بھی پیدا کر دے وہ کر لے، اس کے لیے بیٹا ہی کیا ضروری ہے؟ تو یہ سب اللاجیکل چیزیں ہیں فلسفہ جو گڑا ہے۔ اس کا نہ کوئی اولاد اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، اور یہ بنیاد اس بات کی اگر اولاد ہوتی اور آگے نسل چلتی تو خود وہ ختم ہوتا، خود بچپن سے بڑا ہوتا، اور اس کے لیے اسے ضرورت پڑتی باہر سے انرجی لینے کی، فوڈ کی۔ یہ ہے اتنی اہم بات جسے کہا قرآن نے کہ وہ خود نہیں کھاتا۔ باقی اور اس نے جتنے لیونگ بینگز کریٹ کیے ہیں وہ ایسے کریٹ کیے ہیں کہ وہ کھائیں گے، بڑے ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن آگے نسل کا اپنا انتظام کر جائیں گے۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے جیسا ہے ویسا ہے۔ تو یہ اتنا سا فقرہ یہ بڑا اہم، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ ورنہ آسمانوں اور زمین کو جو وجود ملایا اسے چھوڑ کر میں کسے سرپرست بنا لوں، اور آگے کہا وہ خود نہیں کھاتا، کھلاتا ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سی بات لگ رہی اس کے مقابلے میں۔ ایک ایسی زبان، ایک ایسی دلیل جو ہر دور کے اندر لوگوں کی سمجھ میں آتی، جب انہیں یہ نیوٹرینٹس کے بارے میں، فضا سے سانس لینے کے بارے میں، گروتھ، ان سب چیزوں کا علم نہیں تھا، اور اب اسے غور کریں تو اس کے اندر اور آگے پتہ نہیں اور کتنی گہرائیاں آتی چلی جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ وہ خود نہیں کھاتا، اس نے جتنے جیو پیدا کیے ہیں، جتنی لائف پیدا کی ہے، وہ ساری لائف سے سپریم ہے، وہ بالکل الگ۔ ان کے اندر اس کی صفات آئیں، لیکن جو کمزوریاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ کمیاں اس کے اندر نہیں ہیں۔ یہ کھانا ایک ضرورت ہے اور اس کو نہیں ہے ضرورت کوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہی آیت چل رہی ہے، آیت نمبر 14 قل انی امرت ان اکون اول من اسلم۔ اور یہ بھی سن لو، فرمایا کہ تم کہہ دو، اور سب سے پہلا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم سب کو میں نے اسلام کی دعوت دی، سب سے پہلے تو مجھے حکم دیا گیا کہ پہلے تو تم سرنڈر کرو، اس کے بعد پھر دوسرے لوگ چلیں گے آگے۔ اللہ نے اعلان کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کو بتا دو مجھے یہ حکم ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں پہلے، تم سے پہلے، اور اس کے بعد پھر مجھے دیکھ کر یا اپنا نمونہ پیش کر کے میں تم سے کہہ سکوں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے وہ اعمال یا احکامات کہ جو رسول کہیں دوسروں سے اور خود نہ کریں، پہلے عمل وہ کر کے دکھائیں گے، اور ان کو حکم دیا گیا یہاں وہ خدا کی برابری نہیں کریں گے، جیسے وہ باقی اس سے پہلے کے حصے میں بتایا کہ اور جتنے ذی حیات ہیں، جتنے جیو ہیں، وہ زندگی میں خدا کی برابری نہیں کریں گے۔ یہ پیدا کیے ہوئے ان میں اس کی حیات کچھ اور ہے، ان سے بہت بلند۔ رسول خدا کی برابری نہیں کریں گے، یہ بھی سر جھکانے کے لیے، بلکہ سب سے پہلے تو وہ اطاعت کرتے ہیں جو کلام اللہ کا آتا ہے، رسول اس کے اوپر خود ایمان لاتا ہے۔ پہلے رسول کو ایمان لانا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا، آمن الرسول بما انزل الیہ، جو اس پر نازل اللہ، سب سے پہلے تو رسول ایمان لایا، والمؤمنون اس کے بعد پھر باقی ایمان لانے والے ایمان لائیں گے۔ تو رسول کو خود اس پر جو کچھ نازل ہوتا ہے اس پر ایمان لانا ہوتا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، یہ اسلام ہے۔ تو تم یہ اعلان کر دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے سب سے پہلے تو میں سر تسلیم خم کروں، سب سے پہلے تو میں اس پر عمل کروں جو کلام میرے اوپر نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے، اور اس کے بعد پھر میں دوسروں سے کہوں۔ یہاں پر اس کی برابری ٹھہراتے ہیں، اس کے یہ انہوں نے کیا، دوسرے مذاہب نے کیا جو بگڑ گئے، کہ اپنے اپنے پیشواؤں کو، اپنے اپنے مذہبی جو اچھے لوگ تھے، لیڈرز تھے، ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ ہے شرک۔ تم یہ شرک مت کرنا کہ مجھے تم خدا کی برابری کے اوپر لے جاؤ، میں تو خود سر جھکانے والوں میں سے۔ اب اور زیادہ اہم بات ہے اسی سلسلے کی، قل یہ بھی کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم،
میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے اگر میں نافرمانی کر بیٹھوں تو. اب یہاں تو یہ ہے کہ پوری امت کو بچا کر لے جائیں گے. شفاعت عامہ، بس کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ نہیں بچے گا، باقی تو سب بیک آؤٹ کر جائیں گے جتنے رسول ہیں. پھر آپ آئیں گے آگے اور سب کو لے جائیں گے، کوئی ایک بچے گا ہی نہیں. کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو اسے بھی لے جائیں گے. اور جو اس میں یقین نہ رکھے اور جو اسے نہ مانے وہ ایمان سے خارج. تو وہ آدھی نعتیں تو اسی کے اوپر تو یہ نعتیں لکھی جاتی ہیں کہ ان کی شفاعت نصیب ہو جائے. جس کی شفاعت نصیب ہو جانے کی بات کریں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اعلان کر دو کہ میں تو خود ڈرتا ہوں نافرمانی ہو گئی تو عذاب نہ آ جائے میرے اوپر. نہیں کی کبھی نافرمانی، لیکن اس بات کے لیے سب سے پہلے سر جھکانے والے، اور کہا انہیں بتا دو کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، خوف رکھتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو میرا رب اس عظیم دن وہ جو آئے گا اس دن کے مجھے عذاب میں نہ پکڑے. تو جو خود یہ احتیاط کرتا ہو وہ نافرمانوں کو بچا کر لے جائے گا. کہ زندگی بھر نافرمانی کی، انہوں نے کہا ان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا میں لے جا رہا ہوں بچا کر. یہ ساری چیزیں دین کے اندر گڑبڑ ہیں، سب باہر سے ڈالی ہوئی. شفاعت ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا وہ شفاعت کریں گے، اس کے حکم سے کریں گے، اپنی چوائس سے نہیں کریں گے. شفاعت کی اصل حقیقت کیا ہے بہت تفصیل سے میں پہلے لے چکا ہوں، اس لیے نہیں لے رہا یہاں. آیت نمبر 48 سورہ بقرہ کی ہمارے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے. آپ کسی کو انٹرسٹ ہو تو اسے دیکھ سکتا ہے. 2 درس کے اندر وہ درس پورا ہوا تھا جہاں شفاعت کا تذکرہ اور شفاعت کو سمجھایا کہ شفاعت کیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو لے جائیں گے اور جس کا ان کا دل جائے گا ارے میرا امتی اسے میں لے چلوں. وہ پہلے اللہ کے ہیں اور اللہ کے باغیوں کے نہیں ہیں، چاہے کتنا ہی ان کا نام لیوا ہو. کوئی اپنے اعمال سے لوگ بچیں گے، یہ اللہ کا کرم ہے. کچھ لوگوں کو بچانا چاہے تو کسی سے کہے کہ ان کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ، وہ اس میں بھی ان کی اپنی چوائس نہیں ہوگی کہ یہ تو میرے تھے. تو کہا کہ یہ اعلان کر دو کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اس دن کے عذاب سے جو بہت عظیم دن آئے گا. روزانہ بلا ناغہ آپ لوگ اپنی نمازوں میں پڑھتے نہیں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کس کے بندے؟ صرف تیرے بندے. ایاک مطلب صرف تیرے ہی بندے بس. اور پھر ہر نماز میں یہ بھی ہوتا ہے آپ کی اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی ہے اصل مالک، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. وہ بھی بندے تھے، رسول تھے، ایک الگ اسٹیٹس ہے، ہمارے برابر نہیں تھے. ان پر وحی نازل ہوتی تھی، بہت بڑا مرتبہ ہو گیا، بہت اونچا مقام ہو گیا، انسانوں میں بہت اونچا مقام ہو گیا، لیکن خدا کی برابری اس کے تو بندے تھے. تو روز عبدہ ورسولہ یہ ہر ایک کو کہنا ہوتا ہے، چاہے جتنا بڑا وہ باہر اس کے خلاف بیانات دیتا رہتا ہو، تقریریں کرتا ہو، یہ نماز میں کہنا ہوتا ہے اسے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے. میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جو اس کے عذاب سے بچ کر نکل گیا، فقد رحمہ وہ ہے جس پر اس کی اللہ کی رحمت ہوئی. اب پھر غلط فہمی نہ ہو جائے، اپنے اعمال سے بچیں گے، واضح کر دیا ہے قرآن نے ہر جگہ. اب سب نے اعمال کر لیے، اس کے بعد پھر ان کے اعمال کسی کام ہی نہیں آ رہے. جو بھی بچ گیا وہ اس کی رحمت ہی ہو گئی. اپنے اعمال سے بچیں گے، یہی اس کی رحمت ہے. رحمانیت اور رحیمیت میں آپ کو بہت مرتبہ سمجھا چکا ہوں، یہ 2 جو صفات ہیں اللہ کی، وہ رحمت جو رحمانیت میں وہ عام ہے ہر ایک کے لیے، اس کے باغیوں کے لیے بھی. سب کو ہوا پانی روشنی غذا سب کچھ دیتا ہے، چاہے وہ جتنے باغی ہوں، چاہے اسے مانتے ہی نہ ہوں، سب کے لیے عام ہے، وہ اس کی رحمت ہے. اور ایک اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ راستہ بتا دیا، کامیابی کی طرف جا رہا ہے، راستہ بتا دیا، گائیڈ کر دیا کہ کون سا راستہ تمہیں تباہ کر دے گا. پھر جو لوگ اس راستے پر چلے ان کو اونچے مقامات مل جائیں، ان کو کامیابیاں مل جائیں جو راستہ اس نے بتا دیا تھا. اس کو رحیمیت، اللہ کی یہ جو رحم کی صفت ہے کہ ان کو اس کا صحیح بدلہ دے دینا،
یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی رحمیت جو ان کے عمل کی وجہ سے ملے گی۔ یہ قانون کے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی ذرا سی بھی کمی کر دی جائے، بڑھا کر ملے گا۔ تو ان کے لیے رحیمیت کام آئے گی، یہ اس کا اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس دن جو وہ اپنے ہی عمل سے وہ غلط طرف جانے سے رک گیا، جہاں وہ تباہی کے گڑھے کے اندر گر جاتا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے بہت کھلی ہوئی واضح کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور وہ اگر کسی کو ضرر پہنچانا چاہے اور نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اگر کسی کو بھلائی اور خیر عطا فرمانا چاہے تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر سب چیزیں قرآن کی نظر پر نہ ہوں، اور بڑے الجھ جاتے ہیں لوگ تقدیر کے فلسفے میں، آج تک الجھے ہوئے، تمام مذاہب الجھے ہوئے ہیں۔ قرآن بہت کلیئر ہے، قرآن کی مختلف آیات کو ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں، واضح کر دیتی ہیں، اسی بات کو مختلف انداز میں دوسری جگہوں پر کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ پرسنلی، ذاتی طور پر، ذات کے طور پر وہ یہ کہ یہ سارے کام کر رہا ہو، کہ یہاں اسے پیدا کر رہا ہے، اسے مٹا رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، اسے سزا دے رہا ہے، اسے انعام دے رہا ہے، انہیں جہنم میں ڈالے گا، یہ سب تو کاریہ کرتاؤں کے کام ہے۔ جو سپریم اوپر ہوتا ہے وہ سب نیچے آ کے تھوڑی کرتا ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں، کہا ہی جاتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، فیصلے اس کے ہوتے ہیں۔ یہاں معلوم نہیں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہا جاتا ہے وہ مودی جی نے کر دیا۔ مودی جی خدا کے تھوڑی کر رہے ہیں، ان کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی کنسنٹ ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر خدا کے کچھ نہیں کرتا اپنے ہاتھ سے، اس کے فیصلے کی وجہ سے جو عمل درآمد ہوتا ہے وہ اسی کی طرف ریفر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سارے کام اس کے قوانین کے ذریعے ہوتے ہیں، قانون بنا دیا ہو رہے، اس لیے وہ جہاں جہاں یہ ہو کہ اللہ یہ کرتا ہے، وہاں اسے سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کا قانون یہ کرتا ہے، یہ قانون اللہ نے بنا دیا۔ اگر آگ میں ہاتھ ڈالا جلا تو اللہ نے ہاتھ جلا دیا، اللہ کے قانون نے جلا دیا، تو اللہ جلانے نہیں آیا تھا، اس نے بنایا تمہیں، اور تمہیں بتا بھی دیا تھا قانون، تو تم نے اپنے عمل سے ایسا کر بیٹھے، تم اس قانون کے مطابق یہ تو ہونا تھا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، تو اب اسے پڑھیے کہ اگر اللہ کا قانون تمہیں ضرر پہنچائے تمہارے عمل کی وجہ سے، جب نقصان پہنچا دے، اس لیے کہ یہ بات بھی قرآن واضح کر چکا ہے، مَا أَصَابَكَ مِن مُصِیبَةٍ، جو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ سب وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ بیٹھ کر غور کرو غلطی کہاں ہوئی تھی، کیوں نقصان ہوا، کہاں غلطیاں ہوئی تھی، اسے غور کرو اور پھر اس کے بعد اسے ریموو کرو، تمہاری وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے، قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے اللہ نے پریشانی میں ڈالا، وہ اللہ کا قانون بنا ہوا ہے، پر ہو جائے گی، لیکن ہوتے تمہارے عمل کی وجہ سے۔ تو جب یہ بات واضح کر چکا قرآن، پھر اب اس آیت کو سمجھیے کہ اگر اللہ کا قانون تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے تمہیں کسی نقصان کی طرف لے جائے، ٹھیک کرو، اسے غور کرو۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب تم خود دوبارہ صحیح عمل کرنے کے بعد وہ قانون پھر تمہیں بچا کر لے کر جائے گا، پھر وہ قانون ہی ہے جو تمہیں بچا کر لے جائے گا، لیکن پھر تم اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی، وہ اپنی طرف سے چاہے جس کو چاہے ادھر نکال دے ادھر نکال دے، یہ سب وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ سب سے پہلے تو اپنے لیے کیا۔ ایک یہاں دنیا میں جو قانون بنتے ہیں، جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اس قانون سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جج قانون کا مالک نہیں ہوتا، قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اسے۔ اللہ کی ذات قانون کی مالک ہے، قانون جاری اس نے کیا ہے، وہ جو دل چاہے کرے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے اوپر پابندی عائد کی ہے کہ میں اس قانون کے خلاف نہیں کروں گا جو میں نے جاری کر دیا، اسے بدلوں گا بھی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اب تمہیں اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ملے گی، اور تبدیلی تو ہوتی ہی وہاں ہے جہاں کچھ خامیاں ہوں۔ آگے کا نہیں پتا، اس وقت کے حساب سے بڑا اچھا قانون بنا ہے، آگے اس میں بڑی کمیاں نکلی ابھی، اب امینڈمنٹ سنشودھن لائیں گے،
تو تبدیلیوں کی ضرورت پڑتی ہی وہاں ہے جہاں کمیاں ہوں، جہاں فیوچر نہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کے لیے یہی سوٹ کرے گا قانون، جیسے ہمیشہ کے بارے میں سب کے بارے میں معلوم ہے، وہاں کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں، جو قانون بنایا وہ امر ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس نے خود اپنے آپ کو پابند کیا کہ میں اس کے خلاف نہیں کروں گا، جو میں نے قانون جاری کر دیا وہ کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، تو اس نے کہہ دیا اور نہیں کرتا۔ تو اس کے تمہارے اپنے عمل سے اگر تم کسی نقصان کی طرف پہنچ جاؤ اللہ کے قانون کے مطابق، فلا کاشف لہ الا ہو، تو پھر وہی راستہ دوبارہ اپنانا ہوگا، اسی قانون کے مطابق تمہیں سزا ملی تھی یا نقصان پہنچا تھا، اب اسی قانون کے ذریعے اس قانون کا استعمال کرو، اسی کے ذریعے تمہاری تکلیف ہٹے گی۔ پھر دیکھو جائزہ لو اپنے عمل ٹھیک ہے، کہاں کمی ہوئی تھی اس خامی کو دور کر کے پھر وہی قانون ادھر لے جائے گا کہ وہ پریشانی ہٹ جائے گی، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہیں یمسس کا بخیر، اور ایسے ہی جب اس کا قانون کسی کو بھلائی کی طرف لے جائے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ لوگوں کو جو انہوں نے صحیح عمل کیا اس کا صحیح بدلہ لے، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ وہ یہ قانون بنا چکا ہے کہ ان کو بھلائی نصیب ہوگی، جو فائدے ہوں گے، گینز ہوں گے، جو صحیح راستے پر جائیں گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بہت بڑی بات اس کے بعد ضروری تھی۔ قانون تو بن گیا، اب یہ ضروری ہے کہ قانون بالکل صحیح امپلیمنٹ ہو، نافذ ہو۔ یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جس کے پاس پاور ہوگی۔ تو جتنے بندے ہیں اس کے، ان سب کے اوپر اسے کمپلیٹ کنٹرول اور پاور ہے کہ قانون تمہارے اوپر لاگو ہوگا۔ یہ ہے اس کا قہر۔ قہار ہے، جبار ہے، کہتے ہیں یہ خطرناک صفات ہیں، انسانوں میں بری صفات ہیں۔ اللہ کے قانون کے اندر بڑی ضروری ہے رحمت کی صفت ہے۔ اس کے قانون نہیں بدلے، ایسے ہی ہوگا کہ تم محنت کرو گے، گیہوں بو گے تو گیہوں نکلے گا، کیکٹس نہیں نکلے گا۔ یہ اس کا قانون ہے، نہیں بدلے گا، یہ اس کا جبر ہے کائنات کے اوپر۔ اور قہار ہے، ٹوٹل کنٹرول، مالکانہ حقوق اپنے سب بندوں کے اوپر سے مکمل حاصل ہے، تو پھر قانون امپلیمنٹ ہوگا، بائی فورس ہوگا۔ بندے بندوں کے مالک نہیں بنیں گے، وہ سارے بندوں کا مالک ہے۔ کوئی ایک نوکر، کوئی ایک ملازم دو کمپنیز کا ملازم نہیں ہوتا، ایک نوکر دو گھروں کا نوکر نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوتا ہے کہ پارٹ ٹائم یہاں کہیں کچھ کرنے گئے، پارٹ ٹائم کہیں اور کچھ کرنے گئے، لیکن جتنی دیر وہ کا کانٹریکٹ ہے اتنی دیر وہ دوسرے کا نہیں ہے، اسے شرک کہتے ہیں۔ یہاں پر آئے اور کام کر رہے ہیں کسی اور کمپنی کا بیٹھے ہوئے، ہم نے رکھا تھا اپنے آفس کے لیے، سیلری بھی دیتے، اور یہاں دوسرے کا کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ شرک ہے۔ جس حکومت میں ہے اس حکومت سے الگ کسی اور حکومت کی اندر ہمدردیاں اور کام چل رہے ہیں، یہ حکومتیں اسے شرک کہتی ہیں کہ یہ ہمارا شرک ہے، یہاں پہ توحید چلے گی، کہتی ہے، کہتی یہاں ہو نا تو یہ پوری توحید پر رہو، تم ہمارے بنو، اور اگر تم کسی اور کی ہمدردی والے ہوئے جس سے ہمیں، تو یہ شرک ہو گیا تمہارا۔ یہ حکومتیں توحید چاہتی ہیں ساری، اپنے نظام میں شرک نہیں چاہتی، اس کی حکومت سب پر ہے، ٹوٹل کنٹرول سب پر ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ اب یہ بندے آپس میں ایک دوسرے کے مالک نہیں بنیں گے۔ کنٹرول کے لیے، انتظامیہ کے لیے خلیفہ ہو، رولر ہو، حاکم کہلانے لگ جائے، لیکن حکم اللہ کا جاری کرے گا۔ چوائس دے دیے، جو دل چاہے کرو، سزا ملے گی پھر، لیکن اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے قانون بنانے شروع کر دو، اس کی سزا ملے گی پھر۔ کوئی بہت سی دنیا میں مل جائیں گی سزائیں، جب وہ قانون تمہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے، اور پھر وہاں تو ہوگی ہی۔ سب اس کا حکم تو نافذ کرنے کے لیے خلیفہ اور حاکم کہلا سکتا ہے کوئی؟ سب اس کے بندے، اور ان سب بندوں کے اوپر وہ ٹوٹل کنٹرول والا۔ تب قانون اگر ہوگا تو پھر قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی پاور ہونی چاہیے۔ یہ ہے قہر کا اصل مطلب، ٹوٹل کنٹرول۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو بے سہارا ہو، اکیلا رہ جائے، یتیم ہو، قہر مت ڈھانا، اس کے مالک مت بن بیٹھنا۔
تو یہ قہر کیا ہے؟ اپنی زبردستی اس کے اوپر چلانا اپنے انٹرسٹ کی. اس کی یہ صفت قاہر ہونا یا قہاریت ہونا یہ قانون کو جاری کرتی ہے اور بروں کو سزا دیتی ہے، اچھوں کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، یہ اگر اس کا قہر نہیں ہو تو. لیکن اس کا قہر، اس کا ٹوٹل کنٹرول حکمت کے ساتھ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکمت کے ساتھ میں ہے. حکمت اکثر بتا بھی دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کرو کہ یہ فائدہ ہوگا. حکمت کسی چیز کو، علم ہے، علم کے صحیح جگہ پر صحیح وقت پر امپلیمنٹ کرنا، علم کو استعمال کرنا، اسے حکمت کہتے ہیں. تو وہ بالکل صحیح طریقے سے صحیح جگہ سب چیزوں کو استعمال کرنے والا ہے. اس کی طاقت یا اس کا کنٹرول فرعون کی طرح نہیں ہے. یہاں دنیا میں جو لوگ فرعون بن جاتے ہیں، جو فرعونی، ان کی طرح نہیں. وہ حکمت کے ساتھ ہے. جہاں جس چیز کی ضرورت، جہاں سختی کی ضرورت ہوگی وہاں سختی ہوگی، جہاں نرمی کی ضرورت ہوگی وہاں نرمی ہوگی. اور پھر غلط انفارمیشن فیڈ ہو جاتی ہے، فیصلے تو صحیح کر رہے ہیں، وہ خود خبر رکھنے والا ہے، اسے کسی انفارمرز کی ضرورت نہیں ہے کسی جگہ سے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، خبیر بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے، حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. کنٹرول اس کا مکمل ہے اپنے قانون کو نافذ کرنے کا. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً. اب اتنی باتیں ساری بہت بہت واضح کلیئر کٹ کانسیپٹس ہیں اور دلیلیں ہیں. اس کے بعد اب تم کہہ دو کہ سب سے بڑی گواہی ہے کیا؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دو کہ اللہ کی گواہی ہے. اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. شہیدٌ بینی و بینکم، وہ ہے گواہ میرے اور تم سب کے درمیان اگر تم نہیں مان رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تم کہہ دو، پہلے تو کہہ دو کہ مطلب پوچھو، بتاؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، اور پھر خود ہی یہ بھی کہہ دو اللہ کی ہے. تو سوال کیا ہوا؟ کہو کہ بھئی کس کی ہو، کہا پھر تم یہ کہہ دو اللہ کی. اور بھی جگہوں پہ آپ کو یہ انداز ملے گا قرآن میں کہ ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو اور سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دو اللہ ہے. تو پھر پوچھو، پھر کہہ بھی دو. ایک ایسا سوال جس کا جواب ہر ایک کو ایک ہی دینا پڑے گا، لوگ جانتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے. وہ سوال کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے ارے اس کے سوا کوئی اور جواب ہے کیا؟ لوگ خاموش رہتے ہیں اکثر. جواب ہے، سب جانتے ہیں، ایک ہی جواب ہے. اس لیے جواب نہیں دیتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر ایک سے باری باری پوچھ نہیں رہے، یہ خود جانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں. تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی بتاؤ مالک کون ہے تمہارا؟ آپ ہر ایک سے پوچھ رہے کون ہے کون ہے کون ہے. اللہ ہے، سب پہلے سے جانتے تھے. پھر سب کی طرف سے پھر یہ تم بتا دو قل اللہ، کہہ دو اللہ، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں ہے. یہ ہے مطلب اس کا کہ پوچھو اور خود ہی کہہ بھی دو کہ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کہ وہ ایک ہی ہے. کہو سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ تو تم خود ہی کہہ دو کہ اللہ سے بڑی کسی کی نہیں ہے. شہیدٌ بینی و بینکم، میں اسے گواہ بنا رہا ہوں اپنے اور تم سب کے درمیان. اس کی گواہی کہاں سے آتی ہے؟ دیکھ تو رہا نہیں کوئی، میں نے گواہ بنا لیا. گواہی اس کی پوری کائنات گواہی، اس کی ساری تخلیق اس کی گواہی جو اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اس سے ذرا سا بھی معمولی سی بھی سرکشی نہیں کر سکتی. اس کی گواہی اس کا کلام ہے جو اس نے بھیجا، کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے یہ ہے حق. یہ اس کی گواہی جو اس کا کلام ہے. الگ الگ آ کر لوگوں کو الگ الگ کوئی کھڑا ہو کے کہیں گواہیاں، جیسے گواہ گواہی دیتے ویسے گواہی نہیں دیتا. پوری کائنات گواہی دیتی ہے اور قرآن. اور ان دونوں کے اندر کسی ایک جگہ بھی آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس کائنات کے اصولوں میں اور قرآن کے الفاظ میں. اس لیے کہ کائنات میں کہا اللہ نے کہ یہ سب اللہ کی آیات ہیں جو چاروں طرف ہے، اور قرآن میں بھی اللہ کی آیات ہے. تو اللہ کی آیات یہاں بھی، اللہ کی آیات وہاں بھی، ان میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. یہ کبھی ایک دوسرے سے اللہ کی آیات ٹکرا نہیں سکتی. ان کا مطالعہ کوئی غلط کر لے تو بدل جاتی ہے. اصل میں تو زمین گھوم رہی تھی، اب سے 150 سال پہلے تک سمجھتے رہے ایسی رکی بھی ہے. تو یہ ان کی اسٹڈی غلط تھی. جب کنفرم ایک بات ہو گئی تو پھر قرآن بھی یہی کہہ رہا تھا. تو یہ اللہ کی کائنات کے اندر جو اللہ کی آیات ہے، اور اللہ ہی کی آیات جو ہے وہ یہاں اس الفاظ میں یہ ہے اللہ کی شہادت، یہ ہے اللہ کی گواہی. کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان پھر اللہ گواہ ہے.
یعنی یہ کائنات گواہ ہے، یہ یہاں کے جو اصول جاری ہیں وہ گواہ ہے، تباہ ہو جاؤ گے نہیں مانو گے تو میں تمہیں بتا چکا، ورنہ اب یہی کائنات جو ہے اسی کے اصول تمہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے اگر تم اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے جو میں بتا چکا۔ یہ بھی اسی کی طرف سے بتایا، اللہ کی طرف سے، تو وہ ہے سب سے بڑا گواہ، یہ ہے سب سے بڑی گواہی۔ اور دیکھیے آگے اسے کلیئر کیا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ پہلا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم یہ اعلان کر دو یہ قرآن میری طرف، آپ سب کی طرف بھی وحی کیا گیا ہے، کوئی نیا نہیں، ایک حرف بھی نیا نہیں، وحی۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں قلب میں بٹھا دینا، اور جس کے قلب میں نہیں بیٹھا اس پر وحی نہیں ہوئی۔ اب حضرت جبریل نہیں لے کے آ رہے آپ کے پاس، یہ وحی کے الفاظ کا اللہ نے کہا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی، قرآن میں ہے شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، اور ام موسیٰ کی طرف حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی بھیجی، کوئی نبی تھوڑی تھی، نبی رسول ہو، حضرت موسیٰ کو ہم نے وحی کی۔ ایسے ہی وہ تو خیالات جو کچھ بھیجا اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہاں یہ کہ وہ قرآن جو اب اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلے گا، وہی الفاظ جس کے دل میں بیٹھ جائیں پھر اس کے اور معنوں کے سمندر کھلتے چلے جائیں، سب وہی اللہ کی وحی۔ تو پہلا خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اب پھر اس کے بعد آپ سے ہے کہ تم کہہ دو کہ یہ ہے گواہ جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس سے تمہیں وارننگ دوں، اس کے تھرو۔ یہ ہے جو صحیح آگے مستقبل کی باتیں یہ ہر بات بتانے والا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس کے تھرو تمہیں وارننگ دوں میں۔ اب سب کچھ یہ ہے فائنل اتھارٹی، لوگوں نے معلوم نہیں کتنی چیزیں بنا رکھی ہیں جو اس کے برابر لاتے ہیں، برابر نہیں لا سکتے، مدد کے لیے لا سکتے لیکن اس کے پیرلل نہیں لا سکتے، برابر نہیں لا سکتے۔ وَمَنْ بَلَغَ، اور یہ جس کو بھی پہنچ جائے، یہ قرآن جسے پہنچے ان سب کو میں اسی قرآن کے ذریعے وارننگ دوں اور ڈراؤں کہ یہ وہ ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے اور حکمت لینے والا ہے، اس کا قانون جاری ہے اور اس کے قانون وہ بتا چکا کہ تمہاری فلاح کیسے ہوگی۔ تو میں اس کے ذریعے یہ کام کروں، یہ کہہ دو اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، تو اس کے بعد بھی پھر کیا تم اب یہ گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ ہے کوئی دوسرے الہ بھی ہیں، کوئی چھوٹے درجے کے خدا اور بھی ہیں، کوئی برابر تو چھوڑو، چھوٹے درجے کے اور پارٹنرز بھی کوئی اس کے ہیں الہ۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا اب بھی یہی کہتے چلے جا رہے ہو؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دو کہ اب اس سے بڑی کوئی اور گواہی نہیں ہو سکتی، میں لے آیا قرآن، اب میں تو یہ تمہاری ان چیزوں میں ساتھ نہیں دے سکتا، چاہے تم جتنے شرک کے افسانے بنا لیے ہوں، میں اس میں اب ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ گواہ تو یہ قرآن ہے اور یہ اللہ کی گواہی ہے۔ قُلِ انما هو الہ واحد، کہ اب پھر اسے واضح کر دیا کہ یہ شرک نہیں ہوگا، وہی الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، وہی کارساز ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، تو تم یہ جس طرح کے بھی شرک کرتے ہو، چاہے وہ ان قانونوں کے ہو کہ اس کے برابر ٹھہرا لیتے ہو، قانون بنانے کا حق سمجھتے ہو اس کے سے ٹکراتے والے کہ انسان بنا سکتے ہیں، اور چاہے تم نے اپنے ولیوں کو اور اپنے پیروں کو، تو چاہے تم نے بنا رکھا ہو، چاہے انبیاء کو مقام دے رکھا ہو، کہہ دو کہ میں بری ہوں، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں اس شرک کی جو تم لوگ کرتے ہو، یہ واضح ہے۔ جب قرآن لے کر آئے تو بھاگتے ہیں، ہمارے حضرت نے یہ کہا تھا آپ فلاں اولیاء کی فلاں کتاب میں پڑھ لیجئے، ایسے تم پیروں کی کرامات کو نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے تم؟ ارے بھائی ہم تو سب کچھ مانتے ہیں لیکن اس قرآن کے خلاف کچھ نہیں مانتے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں ہم اس سے نہیں مانتے، ہم اس سب کو مانتے ہیں، اس قرآن کے خلاف کچھ نہیں مانتے۔ تو کہ یہ کہتا ہے کہ میں ان سے کہہ دو کہ پھر یہ ہے سب سے بڑی گواہی، اس سے آگے بڑھ کر کوئی دوسری گواہی نہیں، اس میں اللہ کی گواہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس قرآن کو، اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کے علم والے تمام قوموں کے، اور یہ صرف یہودی عیسائی نہیں، الذین آتیناہم الکتاب، جن جن کے پاس کتاب آئی، اگر کتاب ہی کو نہیں جانتے تو بات دوسری، ان میں سے جو کتاب کے جاننے والے ہیں تو کتاب ذکر کر رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتاب ریفر کر رہی ہے اللہ کے آخری کلام کی طرف۔ تو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، ورنہ وہ پھر اس جس مذہب کو کہہ رہے ہیں اس کے ماننے والے ہی نہیں ہیں۔
تو وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. لیکن اس پہچاننے کے بعد بھی جو خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنا چاہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. وہ ایمان نہیں لائیں گے. ابو لہب ایمان نہیں لایا, سگا چچا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ جن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو اتنا کیوں گھلاتے ہو ان لوگوں کے لیے, اس بھیڑ کے لیے جو ایمان نہیں لا رہی, کیا ہلاک کر ڈالو گے اپنے آپ کو. قرآن نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 جگہ کہی تھی. تو 3 جگہ پر یہ بات کہی کہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے ان کے لیے اپنے آپ کو کیا ہلاک کر ڈالو گے. تو جو ساری انسانیت کے لیے جو تڑپتے تھے, جو ایمان نہیں لائی تھی, وہ سگے چچا کے لیے نہیں تڑپتے ہوں گے؟ ان کے لیے کبھی دعا نہیں کی ہوگی؟ جو سگا چچا تھا, نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی. وہ یہ تو طے ہے کہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ کی تھی, چاہے کہیں لکھا ہو چاہے نہ لکھا ہو, اس لیے کہ غیروں کے لیے تڑپتے, اور وہ دعا نہیں قبول ہوئی اپنے سگے چچا کے لیے. جس نے خود طے کر لیا ہو کہ مجھے نہیں ماننا ہے, اسے رسول بھی نہیں منوا سکتا. اس کے لیے رسول کی دعا بھی کام نہیں آ سکتی. اپنی نیت, اپنی ایفرٹ پہلے ضروری ہے. ہاں کمزوریاں رہ جاتی, کمیاں رہ جاتی ہیں, تب وہ دعا کام کرتی ہے, یا تب کوئی نتیجے آتے ہیں جب پھر اپنی اور کوشش کی دوبارہ. الذین خسروا انفسهم, جنہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا, گھاٹا خود لے لیا, جانتے ہیں کہ تباہ ہو جائیں گے جو کچھ کر رہے ہیں, اپنے کاروبار میں خود گھاٹا لے لیا. ان کو کون بچائے گا؟ فہم لا یؤمنون. وہ کہاں پہ صحیح اصولوں کو مانیں گے؟ جان بوجھ کر لے لیا. یہ وہ جان بوجھ کر گھاٹا لینے والے لوگ ہیں جن کی اپنی کتابوں میں موجود ہے, وہ گواہیاں دے رہی ہیں یہ اللہ کے رسول ہے, یہ آخری کلام ہے. پھر جنہوں نے خود اپنے آپ کو گھاٹے میں مبتلا کر لیا, وہ ایمان نہیں لائیں گے, بات کو بھی نہیں لائیں گے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ. اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ڈسپلیس کر دینے کو. جس جگہ جو چیز ہے بس وہیں رکھیے, اس جگہ سے آپ نے ہٹایا, چاہے اونچا کر دیا چاہے نیچا کر دیا, وہ ظلم ہو جاتا ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے. ارے بھائی نہیں مانو, جھوٹ تو مت کہو. اللہ نے یہ فرمایا, قرآن شریف نے یہ کہا ہے, اللہ کے نام سے تم نے کتابیں لکھ دیں کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اپنے ہاتھ سے لکھتے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی. اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بھی آیاتی, اور یہ لفظ جو آتا ہے کذبہ, اس کی آیات کو جھٹلانا, کذب بھی آیا قرآن میں ہر جگہ, یہ ان کے لیے جو اپنے عمل سے جھٹلاتے. آیات تھیں اور زندگی تم جو گزار رہے ہو کہتے ہو ہم ماننے والے, ایمان لانے والے, جھٹلا رہے ہو تم. جس نے ان کی آیات انہ لا یفلح الظالمون, ایسے ظالموں کو فلاح نہیں ہوگی, ان کی کھیتی نہیں پکے گی. فلاح کسان کو کہتے ہیں, یہ لفظ وہیں سے آیا فلاح. عیسائیت کے اندر ایسا ہے, ہندوؤں کے یہاں, بودھوں کے یہاں, باقی دوسرے مذاہب میں کسی مصیبت سے بچ جانا ان کا بس بچ گئے. آخری درجے کی بات یہ کہ ریسٹور ٹو دی اوریجنل کنڈیشن, ریسٹوریشن ٹو دی اوریجنل کنڈیشن, کہ انسان بہت اچھا تھا, خدا کے ساتھ تھا, گر گیا اپنے مرتبے سے, پہلے انسان نے غلطی کی, اب اس کو اسی جگہ لے جانا ہے, واپس اس مرتبے کو لے لے, یہ عیسائیت ہے. اس جگہ اس کے اندر پھر خدا کے بیٹے کی مدد یہ سب چھوڑ وہ بات کو, لیکن آخری منزل یہ ہے کہ جہاں سے چلا تھا وہاں واپس پہنچ جائے. اسلام یہ نہیں کہتا, قرآن یہ نہیں کہتا جہاں سے چلے تھے گھوم کر وہاں پہنچ جاؤ, بڑھتے چلے جائیں. یہ نہیں کسی مصیبت سے بچ جائے, بڑھتے چلے جائیں, اسے کہتے ہیں فلاح. انہ لا یفلح الظالمون. تو یہ جو جگہیں بدلتے رہتے ہیں, مقام بدلتے رہتے ہیں, احکامات کے, لوگوں کے, کلام کے, اسٹیٹس بدلتے رہتے, اپنے خود اپنے, یہ سب ظالم یہ فلاح نہیں پائیں گے, یہ منزل کو نہیں پہنچیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن پھر سب کو حشر ہوگا, اکٹھا کیا جائے گا, ایک ساتھ جمع کیا جائے گا. یہ وہاں بھی ہوگا اور یہاں بھی حشر ہوتے رہتے ہیں. دنیا میں حشر برپا ہوتے ہیں جب بہت سے قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں, اور پھر کچھ قومیں برباد ہو جاتی ہیں, کچھ آگے نکلتی ہیں.
اور پھر آخری فیصلے تو پھر اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا حشر. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم وہ حشر برپا کریں گے جس میں سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. تو پھر اس دن ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے دوسرے اپنے پیرلل بنا رکھے تھے، دوسرے شریک بنا رکھے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کام آ رہے ہیں تمہارے اب؟ جن کے بھروسے تھے کہاں ہیں؟ کسی نے اپنے اولیاء کو شریک بنایا ہوا تھا، کسی نے نبیوں کو شریک بنایا ہوا تھا، کسی نے اپنے لیڈروں کو، کسی نے مذہبی اپنے ریلیجس لیڈرشپ کو، کسی نے سیاسی لیڈروں کو. کہا کہ وہ کدھر ہیں جن کے بھروسے کے اوپر تم سمجھتے تھے کہ ہم آگے نکل جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، اب کہاں ہیں؟ ان کا بڑا زوم تھا تمہیں. کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. اس کے علاوہ تو ان کے پاس پھر کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہوگا. اب وہ یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم شرک نہیں کرتے تھے. یہ جتنے یہ سمجھتے ہیں شرک نہیں کرتے، ارے بھائی زبان سے کیا ہوتا ہے؟ تم اسے ٹیسٹ کرو نا اللہ کے کلام سے. کوئی مانتا ہے ان میں سے جو جتنے مشرک ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو اسی ایک کو مانتے ہیں. تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ یہی ہاتھ پاؤں جوڑیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے. تو لیکن ان کا یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. وہاں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو یہ کیسا دھوکے میں ڈالا اپنے آپ کو. یہ خود اپنے آپ کو جھٹلایا انہوں نے. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ خود اپنے آپ کو جھٹلایا. دیکھو کیسا خسارے میں گئے، اپنی ذات کے خلاف، اپنی نفسیات کے خلاف. انسان کی نفسیات میں تھی توحید، انفس جسے کہتے ہیں، اس کے خلاف شرک پر گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم تو مشرک نہیں تھے. کیسا اپنے آپ کو انہوں نے جھوٹ، یہ خود اپنے آپ کو جھوٹ کا یقین دلا دیا، اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ بھی انہوں نے گڑھا تھا وہ سب غائب ہو چکا ہوگا، ان سے دور کہیں ایسا نکل گیا ہوگا کہ پھر ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا وہ جن چیزوں کے سہارے وہ کچھ سمجھتے تھے اپنی کامیابیاں، وہ سب ان سے کھو گیا ہے، اس دن کھو جائے گا. ہم آیت نمبر 24 تک آئے، 624 تک سورہ الانعام کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 25 سے پھر شروع کریں گے. سبحان اللہ.